شفیع المسلمین انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین ہادی کل مولائے کل دانائے سبل خاتم الرسل آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ حضور درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کے اس جمعۃ المبارک میں مسلم خواتین کا جو کردار ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سعودیت میں قبول فرمائے۔ اسلام میں بڑا عظیم کردار ہے خواتین کا۔ اسلام کی اشاعت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، روایت حدیث کے حوالے سے دیکھ لیں، جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے اسلام نے خواتین کو عزت دی ہے اور خواتین نے اسلام کی بنیادوں کو سیراب بھی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اسلام ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جہاں عورت کو اتنا بلند اور اونچا مقام عطا کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، قریش کی عورتیں مسلمان ہوئیں اور وہ بھی مدینہ شریف میں آئیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بار بار قریش عورتوں کا ذکر کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے بالخصوص خاص طور پر اپنی امت میں سے جو قریش کی عورتیں تھیں ان کی تعریف کی۔ تعریف کا انداز کیا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو مسلمان گھرانے ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ہم مسلمان، اور ہماری جو مائیں ہیں ان کی کیسی تربیت ہے اور اپنی بچیوں کی کیسے کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے قریش عورتوں کی تعریف جو کی ہے اس حوالے سے کی، فرمایا کہ جو قریش کی عورتیں ہیں ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، یعنی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے یہ پیار زیادہ کرتی ہیں۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، کرتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ قریش کی عورتیں چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مطلب یہ تھا جو دیگر قبائل کی عورتیں ہیں وہ بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار قریش کی عورتیں کرتی ہیں۔ یہ امور خانہ ہے، یہ ایک فیملی سسٹم ہے جس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام نے خواتین کی تعریف کی۔ ماں جب اپنے بچے سے پیار کرے گی تو اس کی اچھی تربیت کرے گی نا، اس کو اچھے طریقے سے پالے پوسے گی، تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ تعریف فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا کہ قریش کی عورتوں میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ان دو وصفوں پر نبی پاک علیہ السلام نے تعریف کی، اور یہ دو صفتیں جس عورت میں پائی جائیں کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اسے فقط گھریلو خاتون نہ کہا کرو۔ بچی کیسی ہے، کہتے جی یہ گھریلو بچی ہے، صرف گھریلو نہیں ہے بلکہ وہ دیندار بچی ہے، دیندار خاتون ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اور اس اعتبار سے سرکار نے تعریف کی ہے۔ تو پتہ چلا
خواتین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کردار دیا اور جس کردار کو پسند فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان سے پیار کریں۔ نمبر 2، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی عزت کی بھی حفاظت کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، دیگر معاملات کو بھی دیکھیں۔ تو گھریلو معاملات جو آج ہمارے ہاں ہم مسلمانوں کے ہاں چل رہے ہیں، اسی چیز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ ایسی خاتون صرف گھریلو خاتون نہیں ہوتی بلکہ وہ دیندار خاتون ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اپنے شوہر کا حق ادا کرے، فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے اوصاف کو بیان کرے، اس کی خوبیاں ذکر کرے، نمبر 1 اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کا حق ادا کرے، نمبر 2 اپنے شوہر کے جو اوصاف ہیں، شوہر کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کو بھی ذکر کیا کرے کہ اس کے اندر فلاں فلاں صفات ہیں، فلاں فلاں اس کے اندر خوبیاں ہیں، ان کا تذکرہ کرے، بتایا کرے۔ نمبر 3، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، مال میں خیانت نہ کرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورت اپنے شوہر کی ذات میں خیانت نہ کرے، مطلب اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کردار کو گناہوں سے داغدار نہ ہونے دے۔ یہ 3 اوصاف جس میں پائی جائیں، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کا حق ادا کرے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے شوہر کی خوبیاں، اس کے اوصاف بیان کرنے والی ہو، اس میں بخل نہ کرے۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی ذات اور مال میں خیانت نہ کرے، شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے، اپنے کردار کو بھی ستھرا رکھے۔ فرمایا کہ جس میں یہ اوصاف آ جائیں نا جس عورت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے انعام ذکر کیا۔ انعام کیا ہے؟ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا بینہا وبین الشہداء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، فرمایا کہ اس عورت جس میں یہ صفات ہوں اور شہداء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد جو میدان جہاد میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر جو مقام حاصل کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اپنے شوہر کی تعریف کر کے، اپنے شوہر کی مال اور ذات کی حفاظت کر کے، یہ مقام وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بھی حاصل کر لیتی ہے۔ جنت کی بھی سند دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صرف جنت نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ جنت میں اتنا بلند اور عظیم مقام اس خاتون کا ہوگا کہ شہداء اور اس کے درمیان صرف 1 ہی درجے کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اور یہ ساری فضیلتیں کس اعتبار سے مل رہی ہیں؟ اس اعتبار سے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کے حق کو ادا کرے، اس کی مال اور ذات میں خیانت نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ جو حق، جو حقوق اسلام عورت کو دے رہا ہے کوئی اور دے سکتا ہے اتنا عظیم مرتبہ اور مقام؟ تیسری حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور وہ خاتون جس کے بچے زیادہ ہوں، ہر وقت ان بچوں کے کپڑے دھونے میں، ان کا کھانا بنانے میں، ان کی تربیت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے۔ بچے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو اپنی زینت کے لیے بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنی زینت اختیار کرے، اپنی ذات کو ٹائم دے، یہاں تک کہ اس کے رخساروں کا رنگ اڑ جاتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے،
اپنے بچوں کی خدمت میں، ان کا کھانا بنانے میں، کپڑے دھونے میں، انہی کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خاتون کو اتنا پسند فرمایا میں اور وہ خاتون جو اپنے بچوں کی پرورش میں، جس کو اپنی زینت کا بھی ٹائم نہیں ملتا، میں اور وہ خاتون قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح کے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سرکار نے مثال دی۔ یعنی اس عمل کو جس کو ہم کہہ کے یوں ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ تو گھریلو خاتون ہے، یہ تو گھریلو بچی ہے، اس کو تو دنیا داری کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں یہی تو وہ بچی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن حضور علیہ السلام ایسی خاتون کو، ایسی بچی کو اپنا اتنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صرف گھریلو نہیں ہے، بلکہ ایسی عورتیں ہی حقیقت میں دیندار عورتیں ہوتی ہیں۔ چوتھی حدیث پاک، اس کا میں ایک حصہ ہی ذکر کروں گا، یہ تھوڑا طویل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جو اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہے، اس حال میں مرتی ہے، اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اپنی بیوی پہ راضی ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی شے بھی نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو گھر کی 4 دیواری میں رہ کر وہ اپنے میاں کی، اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا صلہ اس کو کتنا زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ بعض ہماری ماؤں بہنوں کو ایک شکوہ رہتا ہے، ہم اپنے شوہر کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے شوہر ہیں یہ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھو اسلام میں شوہر کے بھی حقوق ہیں، ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بیوی ہے نا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا حق اسے نہیں دیتا، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دہ ہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ذمہ داری تمہاری ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اگر شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بد اخلاقی کو دیکھتے ہوئے خود بھی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرو اور وہی طریقہ کار تم اپناؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں تم پھر دونوں مجرم ہیں۔ بلکہ خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی جنت کا راستہ جو ہے وہ شوہر کی خدمت میں تلاش کرے۔ اس حوالے سے ایک عظیم خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے گھر میں ہے۔ فرعون کی وجہ سے وہ گھر نحوستوں والا گھر ہے، منحوس ہے، لیکن اسی گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اب وہ ظالم شوہر جب حضرت عائشہ نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام سے مراد جو اس وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید کی قائل ہو گئی ہے، تو فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ حضرت عائشہ نے خدمت میں کوئی فرق کیا؟ یہاں تک آتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دیتا تھا، باندھ دیا کرتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا دھوپ میں، اور وہ اپنے ملازموں کو کھڑا کرتا کہ کہیں یہ پتھر اس کے سینے سے ہٹ نہ جائے اور اس کو کہیں راحت نہ مل جائے۔ لیکن رب ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے نا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹتے اللہ کے فرشتے آ کر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کردار جو ہے وہ حضرت عائشہ ہونی چاہیے نا۔ اپنی مسلمان بیٹیوں سے، بہنوں سے
ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں، کوئی اتنا ظالم تو تمہارا شوہر نہیں ہے جو اتنا ظلم کرتا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب میں جس خاتون کی بات کرنے لگا ہوں یہ وہ عظیم خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے نا، جب وحی کا سلسلہ باقاعدہ ایک شروع ہوا ہے، پہلی وحی آئی، میں باقاعدہ کی بات کر رہا ہوں جو اعلان نبوت کے بعد والا سلسلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا اظہار حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاعت اسلام، تبلیغ دین کے لیے جو باقاعدہ پہلا قدم اٹھایا تھا نا، سرکار کے پہلے قدم کے ساتھ جو دوسرا قدم اٹھا ہے نا، آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے اور اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے جب یہ صورتحال ذکر کی کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، دل چاہتا ہے یہ اب دین کا کام جلدی ہو، لیکن ساری صورتحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھی۔ یہ کفار، یہ مشرکین کس طرح کے، ان کا مزاج کیسا ہے، کتنے سخت دل لوگ یہ ہیں۔ جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پتہ کیا انداز رکھا، جو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز، واللہ قسم اٹھا کر کہا، رب آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، نمبر 2 آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، نمبر 3 جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ ان کو کما کر دیتے ہو، نمبر 4 آپ مہمان نوازی کرتے ہو، نمبر 5 اگر کسی پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑے نا، کوئی مصیبت زدہ ہو تو آپ ہی ان کے مددگار ہوتے ہو۔ یہ عقیدہ اور نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہے، جو ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بالخصوص ماں، حضور کی زوجہ ہونے سے تو یہ تمام مومنوں کی ماں ہے نا۔ آپ فرما رہی ہیں کہ لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں آپ تو ہیں جو ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ جب اتنے اوصاف، اتنی خوبیاں اللہ نے آپ میں رکھی ہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، تو آپ ہر امتحان میں پاس ہی پاس ہیں، بل آگے بڑھیں۔ 2 چیزیں یہاں پر بڑی قابل غور ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر اپنی زوجہ کے سامنے کیا، انہوں نے اس دعوت اسلام کو قبول بھی کیا ہے، پسند بھی کیا، اور ساتھ ساتھ سرکار سے یہ نہیں کہا کہ حالات درست نہیں ہیں، جن لوگوں کا آپ کو پتہ نہیں یہ کیسے ہے، یہ ہمیں بڑی مشکلات پہنچائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمایاں اوصاف اور خوبیاں تھیں ان کا تذکرہ کیا، مزید حوصلہ دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ اسلام کی جو بنیاد تھی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو پانی دے رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم انداز! اور ساتھ ساتھ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو خواتین ہیں، آپ نے ان کو ایک پیغام اور میسج دیا ہے کہ جب تمہارا خامد کوئی نیک منصوبہ نیکی کا بنا کر گھر میں آئے نا، تو تم نے اس کو منع نہیں کرنا، بلکہ اس کام میں حوصلہ افزائی کرنی۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، اتنی تو ہماری گنجائش نہیں ہے، اتنے تو ہمارے وسائل ہی کوئی نہیں، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر وہ نیکی کے کام کا ارادہ کر کے آیا ہے، کوئی نیک کام کا منصوبہ بنا کر آیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار اس کے سامنے کھڑا ہے، اس خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے
اس میں جو اوصاف اور خوبیاں اس کا تذکرہ کرے، اور بھی تجھ میں تو پہلے ہی ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں، تم تو یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر لو گے۔ اگر تم نے یہ ارادہ بنا ہی لیا ہے، ہمت کرو، تمہارے اندر یہ اوصاف ہیں، بہت سارے لوگ بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں گے، اور تمہارا یہ نیک منصوبہ جو ہے بہت جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کردار اپنا جو ہے وہ امت کی تمام بیٹیوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اگر نیکی کی رغبت بانی گئی ہے، نیک کام کا منصوبہ بانی گیا ہے، تو خواتین کو معاون ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو منع کریں۔ اب ٹائم چونکہ مختصر ہے، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام دیکھیں آمینہ ایمان والی، اور یہ کتنی بےہودہ گفتگو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین مسلمان تھے نہیں، مسلمان ہی نہیں تھے۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ سرکار علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں اس پر آگ کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ جس مبارک شکم میں سرکار نے 9 ماہ گزارے ہیں، خدا کا خوف کرو یار۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابھی نکاح نہیں ہوا، آپ کے اوصاف کیا تھے؟ آپ اپنے قبیلے کے اندر حکیمت القوم کا لقب تھا آپ کا، سیدۃ القوم، قوم کی سیدہ، قوم کی حکیمہ، یعنی ساری قوم کی حکمت اور دائمائی آپ کے پاس تھی۔ آپ کے اخلاق بہت بلند تھے، آپ کے اوصاف بڑے عمدہ تھے، آپ کا کردار بڑا صاف تھا۔ نکاح سے پہلے آپ اتنے صاف کردار اور اتنے عظیم صفات کی مالک تھی، اور جب نکاح ہوا ہے، سرکار علیہ السلام دنیا پہ تشریف لے آئے، چھوٹے سے ہیں، ننھے سے، ابوا کی پہاڑی ہے۔ یہ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، میں نے تھوڑا سا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال جب قریب آیا تو ایک ماں اپنے لخت جگر سے گفتگو کر رہی ہے۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ کہا بیٹا میں اب کچھ دیر کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میں نے اب مر جانا ہے، میں نے دنیا سے جانا ہے۔ سنو، جو دنیا پہ آیا ہے اس نے مرنا ہے، جو چیز نہیں ہے اس نے پرانا ہونا ہے، جو بڑا اس نے فنا ہونا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف میں ہی مر رہی ہوں، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب میں مر تو جاؤں گی، لیکن بیٹا سنو، میرا ذکر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپنا ہے، اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، بیٹا سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ ذکر باقی کیوں رہے گا؟ اس کی وجہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذکر کی، اور ایک میسج اور پیغام جو ہے رہتی دنیا تک کی تمام ماں بہنوں اور بیٹیوں کو دیا ہے۔ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ فرمایا قد ترکت الخیر، میں نے خیر کو چھوڑا ہے، میں دنیا کو خیر دے کر جا رہی ہوں۔ خیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھا۔ میں کوئی ایسے تھوڑا جا رہی ہوں، میں دنیا کو خیر دے کر جا رہی ہوں۔ میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، اور جس کا ذکر پیدائش کے وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا تھا کہ میں نے تو پیدائش کے وقت یوں ہی دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، اور میں اس دنیا کو طہارت دے کر جا رہی ہوں، تو میرا نام تو پھر قیامت تک باقی رہنا ہی ہے نا جی۔ آپ یہاں یہ گفتگو اپنے بیٹے سے کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ایک میسج اور پیغام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دیا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے، تم سوسائٹی کو، معاشرے کو نیک بیٹا دے کر جاؤ. تم سوسائٹی کو نیک بیٹی دے کر جاؤ. پھر یاد رکھنا، تم مر بھی گئے تو مر نہیں سکو گے، تمہارا نام پھر بھی باقی رہے گا. اگر بچے تو بہت جنم دیے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں جو معاشرے کے لیے خیر ثابت ہو، معاشرے کی بھلائی کے لیے ثابت ہو، تو پھر وہ سارے بچے بھی مل جل کر ماں کا نام باقی نہیں رکھ پائیں گے. تو پتہ چلا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ایک درس دیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی نہ مر سکیں، ہمیشہ ہمارا نام رہے، تو پھر معاشرے کو نیک اولاد دے کر جاؤ. ایسی اولاد چھوڑنا، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا جو معاشرے میں لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں، لوگ ان سے نفع